دوستوں کوئی بھی انسان کسی کو چیلنج دے تو اس چیلنج کے پیچھے سے انسان کا بہت سامان، بھروسہ اور کانفیڈنس چھپا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کے علماء حضرات کو ہی دیکھ لیں جو ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے ہیں صرف اپنے پاس موجود علم پہ کانفیڈنس کی بنا پر، اور ساتھ تکبر تو ان علماء میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے چیلنج کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی دی ہے، اور 1400 سال سے لے کر آج تک اور آگے قیامت تک بھی اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس چیلنج کے پیچھے کسی انسان یا جن کا نہیں بلکہ اس تمام جہان کو پیدا کرنے والے رب کو کانفیڈنس چھپا ہے، جس کے آگے ہر چیز مات ہے۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ ہے قرآن پاک، اس جیسی کوئی کتاب لانا یا اس جیسی 10 آیات یا صرف ایک آیت ہی بنا کر پیش کرنا۔ اور یہ چیلنج بھی کوئی انسانوں کو الگ اور جنات کو الگ نہیں دیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے اس چیلنج کے لیے کہ بے شک دونوں آپس میں متحد ہو کر اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا لائیں، مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بتا دی ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر ایسا کیوں ہے دوستو؟ ایسا کیوں ہے کہ انسان اور جنات مل کر بھی اس کتاب جیسی ایک آیت تک نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب اس کانفیڈنس میں چھپا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کتاب پہ ہے، اور وہ کانفیڈنس بھی ہمیں اسی کتاب سے معلوم ہوگا۔ مگر اس سے پہلے اگر ہم انسان اپنی ایبیلٹیز پہ غور کریں تو ہماری سوچ، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، یہ سب کچھ ایک حد تک ہے جو آٹومیٹک انسانی پاورز کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور اس میں کوئی اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتا، اور یہ بات ہر دوسرے دور میں انسان پہ ثابت بھی ہوتی رہتی ہے، جس کی کچھ مثالیں آپ آگے چل کر بھی جانیں گے۔ انسان تو کوئی ایسا دعویٰ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان ہو یا جن، انہیں تو اپنی موت پر ہی اختیار نہیں، تو ان کی موت کے بعد ان کی لکھی گئی کتاب کے ساتھ کیا ہوگا اس بارے میں کوئی دعویٰ کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج اور دعویٰ جنوں انس کے لیے صرف اس لیے نہیں تھا کہ عربی زبان میں اس کلام کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے الفاظ کا انتخاب اپنی مثال آپ ہیں، جس بارے میں آج بھی عربی ماہرین یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بے مثل ہے، بلکہ یہ چیلنج اس لیے دیا گیا تھا کہ قیامت تک آنے والے جن و انس بے شک قرآن کے انداز بیان کو کاپی کرتے ہوئے اگر ایک آیت یا 10 آیات بھی خود سے بنا لیں تو بھی وہ خود بہت بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت اگلی پچھلی آیتوں کے ساتھ ایک ربط کے اندر چلتی ہے، پچھلی آیت کا کانٹیکسٹ اگلی آیتوں کے اندر بیان ہوتا ہے، اور اس ربط کو مکمل سمجھے بغیر اس کا پورا مطلب سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی نمبرز کے حساب سے ترتیب کچھ ایسی ہے جسے انسان اور جنات تو دور کی بات کوئی سپر کمپیوٹر بھی وہ حل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر دن اور رات کا ذکر 365 مرتبہ آیا، جو کہ سولر کیلنڈر کے حساب سے بالکل ایکزیکٹ دن بنتے ہیں۔ ایام اور یوم یعنی دن کی جمع کا ذکر قرآن پاک میں 30 بار آیا ہے، جو کہ قمری ماہ کے دنوں کے برابر ہے۔ شہر یعنی مہینے کا لفظ قرآن پاک میں 12 بار آیا ہے، جو کہ سال میں ٹوٹل مہینوں کی تعداد ہے۔ زندگی اور موت کا ذکر برابر 145 بار کیا گیا، جو کہ زندگی اور موت میں بیلنس کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرشتے اور شیطان کا ذکر ٹوٹل 88 بار آیا ہے۔ مرد اور عورت کا ذکر 24 بار آیا ہے، جن کو اگر اکٹھا کریں تو یہ ٹوٹل 48 بنتے ہیں، جو کہ ایک انسان کے اندر کل کروموسومز کی تعداد ہے۔ مزید قرآن پاک کے اندر دنیا اور آخرت کا ذکر 115 بار آیا ہے۔ اکیلے شیطان کا ذکر قرآن پاک میں 11 بار آیا ہے، جبکہ پناہ یعنی عربی میں نستعین اور اس جیسے دیگر الفاظ کا ذکر بھی 11 بار آیا ہے۔ مطلب شیطان کا ذکر اور اس سے پناہ لینے کی ترغیب بھی قرآن پاک میں برابر دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بر یعنی خشکی کا ذکر 13 مرتبہ کیا گیا، اور بحر یعنی سمندر کا ذکر 32 بار۔ اور آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ خشکی اور پانی کا تناسب زمین پر بالکل یہی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں سائنس کو لے کر وہ معلومات بیان کر دی گئیں جو اس وقت کے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا، مگر آج 1400 سال گزر جانے کے بعد سائنس نے وہ باتیں قرآن پاک سے ہو بہو ثابت کی ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کی تخلیق اور بگ بینگ تھیری وغیرہ۔ بگ بینگ تھیری کے مطابق یہ کائنات ایک واحد نقطے سے وجود میں آئی اور پھر یہ پھیلنے لگی۔ اس سے متعلق سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس نقطے کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کر الگ کیا، جس سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اس کو پھیلاتے ہیں۔ سائنسدانوں میں پہلی مرتبہ ایڈوین ہبل نے اپنی دوربین کے ذریعے 1929 میں یہ ڈسکور کیا کہ ہماری یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جبکہ کائنات کے پھیلنے کی بات آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بتا دی گئی۔ مزید سورہ النبا میں بیان ہوتا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ حالیہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ثابت کی کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر تک ہوتی ہیں، اور یہ زمین کی تہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے
جوڑ کر رکھتی ہیں، جیسا کہ کیلیں، بالکل وہی الفاظ جو کہ قرآن پاک کے ہیں۔ سورہ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہیں، یعنی نطفہ، علقہ اور مضغہ وغیرہ، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر وہ سٹیجز جن سے گزر کر 9 ماہ کے دوران بچے کی تخلیق کا مرحلہ پورا ہوتا ہے۔ اور آج کی جدید ایمبریولوجی نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ 2 سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور یہ 2 سمندر پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن ہیں۔ مزید سورہ الحدید میں لوہے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس میں اتارا کا لفظ استعمال کیا گیا جس سے مراد کہ یہ زمین پہ موجود نہ تھا بلکہ باہر خلا سے کہیں سے آیا تھا، اور حالیہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق لوہا زمین پہ پایا ہی نہیں جاتا بلکہ خلا کے اندر ستاروں کی موت کے بعد بنتا ہے، اور یوں یہ زمین پہ پہنچا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی ساری صرف سائنسی معلومات کیا کوئی انسان اور جن آج سے 1400 سال پہلے بتا سکتا تھا یا خود سے بنا سکتا تھا کہ قرآن پاک کے مقابلے پہ کوئی ایسی ایک آیت بھی لکھ پاتا؟ بلکہ آج بھی انسان اور جنات نہیں جانتے کہ آج سے مزید آگے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم سائنس وغیرہ میں کس حد تک ترقی کر چکے ہوں گے کہ اس بارے میں پورے یقین سے کچھ لکھ پائیں۔ دوستو، صرف ان معلومات کے علاوہ قرآن پاک میں اس وقت کچھ ایسی پیشن گوئیاں بھی کی گئیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سچ ثابت ہوئیں، جیسا کہ رومیوں کا مغلوب ہو جانے کے بعد واپس غالب آ جانا، ابو لہب کے مرتے دم تک اسلام نہ قبول کرنے کی پیشن گوئی، یہ اس لیے بھی کہ اگر ابو لہب قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو جھوٹا موٹا ہی صحیح اسلام قبول کر لیتا اور کہہ دیتا کہ دیکھو میں نے یہ بات غلط ثابت کر دی، میں نے قرآن پاک کو غلط ثابت کر دیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا اور کافر ہی مرا۔ اس کے علاوہ اس وقت مکہ فتح ہونے کی پیشن گوئی جب کوئی اس کا وہم و گمان بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ اس کے علاوہ فرعون کی لاش بچا کر اسے دنیا والوں کے لیے عبرت بنانے کی پیشن گوئی۔ یہ وہ تمام پیشن گوئیاں ہیں جو انسان اور جنات چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں کہ ہم فیوچر نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس سب سے بھی بڑھ کر جو قرآن پاک جیسی کتاب لکھنے میں لیمیٹیشن انسانوں اور جنات کو پیش آئے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سائنس، میتھس، ہسٹری، ایسٹرونومی اور ان جیسی دیگر معلومات دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف اور صرف ایک نصیحت نامہ ہی کہا ہے، ایک ہدایت نامہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور قیامت پر بنا دیکھے ایمان رکھتے ہوں، اور کفار کے لیے اسے صرف اور صرف ایک بڑے عذاب کی پیشن گوئی بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو روحانیت اور سکون قلب انسان کو قرآن پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ کوئی اور کتاب پڑھنے سے مل ہی نہیں سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اور جنات چاہ کے بھی ایسی کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکتے جو معلوماتی بھی ہو اور روحانی بھی اور سکون قلب کا باعث بن سکے۔ یہ موضوع تو صرف خدا کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔